آپ کو ذکر کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں میں بڑا دم ہوتا ہے، بڑے بوڑھوں کی، اور بڑے بوڑھوں میں اگر علم والے ہوں بزرگ تو پھر بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ان کے پورے علم کا، پورے تجربے کا ایک نچوڑ ہوتا ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے، دوسروں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے اور اپنی خامیاں، سمجھے مطلب؟ دوسروں کی اچھائی دیکھو اور اپنی برائی دیکھو۔ دوسروں کی اچھائی دیکھیے اور اپنی برائی دیکھیے۔ ہو آج کیا رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اچھائی دیکھتے ہیں اور دوسروں کی کیا دیکھتے ہیں؟ برائی دیکھتے ہیں، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ اندھا اور یہ بھینسا، ہم یہی کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے ہمیں اپنی برائی دیکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہماری نظر ہماری اپنی برائی پر ہوگی تو پھر ہم اس کی اصلاح کریں گے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ سدھار کریں گے۔ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور اصل فائدہ کہاں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا، آخر میں۔ دوسروں کی آپ برائیاں گنتے رہو، ایک تو یہ چغلی ہوگی، آٹومیٹکلی آپ کی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ یہ ٹرانسفر والا معاملہ آج کل ہم سن رہے ہیں، پہلے آپ لوگوں نے سنا نہیں؟ سنا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور سائنس اب بتا رہی ہے۔ کیا بتایا تھا حضور نے؟ اگر چغلیاں کرو گے، قرآن شریف میں بھی چغلی کی مذمت آئی ہے، اگر چغلیاں کرو گے تو تمہاری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے حضور نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے ٹرانسفر ہوتا کیا ہے، آٹومیٹکلی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے مال کمانا، آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے مگر کما کے کہاں چھوڑ دیے؟ روڈ پر رکھ دیے، تو اس کا کوئی محنت سب خراب گئی نہیں گئی آپ کی؟ اس سے کہیں زیادہ، مال سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، اور بعد میں جا کے ادھر جا کے گھپلا کرنے لگے، الٹا سیدھا کام کرنے لگے، چوری جھوٹ یہ وہ الم گلم، تو گئی سب کہانی ختم۔ تو ایسے ایسے ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں کوشش اپنی عبادت کی، جو ہم نے ثواب کمایا ہے اس کی بھی ہمیں بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے، تو یہ اتنی زبردست بات ہے، اگر آج ہم اس پہ عمل کر لیں لاکھوں برائیاں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تم کیا کر رہے ہو ہمیں کیا مطلب، تمہاری اچھائیاں ہم دیکھیں گے۔ اچھائی آپ چوراہے پہ بیان کر دو، کوئی گناہ نہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی اچھائی بیان کیجیے، آپ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں اپنے اس کی برائی بیان کی، چغلی ہو گئی۔ یہی ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی اچھی بات ہے تو بتاؤ، کیونکہ ابھی سے ان کی عادت ڈیولپ ہوگی۔ اچھی باتیں آپ کہیے، بری باتیں ہیں تو پھر ان کو ہضم کر جائیے، کہتے ہیں نا کہ ہضم کر جاؤ تو ختم کر دو۔ یہ ہمارے حضور حافظ ملت نے فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے جامعہ اشرفیہ کو اپنا پسینہ نہیں خون پلایا۔ یہ بہت بڑا مدرسہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہاں سے جو عالم فارغ ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ مصباحی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند وہاں پر گئے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے 3 دن تک وہاں پر رہے، جب وہاں کا سنگ بنیاد ہوا، اور 3 دن میں آپ نے کوئی وہاں سے نذرانہ نہیں لیا۔ وہاں کے لوگ ڈرتے ڈرتے حضور مفتی اعظم ہند کو کچھ نذرانہ دینا چاہ رہے تھے، علامہ اشرف القادری صاحب کو لے کے بھیجا، تو کہا حضور کیا کہتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کچھ دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ مدرسے والے بولے کیا دینا چاہتے ہو؟ تو یہ تو کہیں نہیں کہ نذرانہ دیں، کیونکہ نذرانہ لیتے نہیں تھے حضور مفتی اعظم ہند، کہیں سے نذرانہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ خود ہی وہ اتنے بادشاہی خاندان کے تھے۔ تو پھر انہوں نے ڈرتے سے کہا کہ حضرت کرایہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے حضور مفتی اعظم نے فرمایا تم نے کیا مجھے کرایہ کا مولوی سمجھ رکھا ہے؟ ایسی اچھی بات کہی کہ معاملہ دفع رفع ہو گیا۔ بہرحال تو یہ بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اور فرماتے ہیں، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں، فرماتے ہیں جس سے کام لیا جاتا ہے اسے ناراض نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جس سے آپ کو کام لینا ہے اس کو خوش رکھیے۔ ہمارے بزرگ اور بزرگ بھی فرما گئے ہیں کہ خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ جس سے آپ کام لے رہے ہیں اس کو آپ جتنا خوش رکھیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو حضور حافظ ملت بھی فرماتے ہیں جس سے کام لیا جاتا ہے اسے ناخوش نہیں کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں دنیا کا علم بھی عزت و وقار کا سبب ہے، چے جائے کے علم دین، یعنی جب دنیا کا علم سیکھتے ہو تو آپ کو عزت مل جاتی ہے، اور اگر علم دین سیکھو گے تو پھر کتنی عظمت ملے گی، تو کتنا مقام آپ کو ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں دولت خدا کی نعمت ہے،
لیکن اس سے بڑی نعمت راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت سے بھی بڑی دولت وہ یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں مزہ آئے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ جب اسلام کو ضرورت پڑے تو اپنا سب کچھ قربان کرو، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو ضرورت پڑ رہی تھی، مسلمانوں کو ضرورت پڑ رہی تھی، کافر اٹیک پہ اٹیک کر رہے تھے، مجاہدوں کو تیار کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، ہتھیاروں کی ضرورت پڑ رہی تھی، سارے کام پہلے مسجدوں سے ہوتے تھے، سب کام مسجدوں سے ہوتے تھے۔ فوراً لوگوں نے ڈھیر لگانا شروع کر دیا، مسجد میں ڈھیر لگ گیا، جس کی جیسی اوقات تھی، جس کی جیسی حیثیت، ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اپنی اپنی اس کے ساتھ خرچ کیا۔ تو جب بھی ہمیں اسلام پہ ضرورت پڑے ہمیں دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا ہوگا، ارے ہم جس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں اسی کا سب دیا ہوا ہے۔ اور حضور حافظ ملت فرماتے ہیں وقت کی بربادی سب سے بڑی محرومی ہے۔ آج یہ چیز ہم لوگوں میں بڑی پائی جا رہی ہے، ہم موبائل میں کیسا کیسا وقت خراب کر دیتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ اب تو میں ایسا کرنا شروع کیا، جب میں کوئی موبائل پہ کام کرتا ہوں تو میں اس کو فلائٹ موڈ پہ لگا دیتا ہوں۔ فلائٹ موڈ پہ یہ موبائل چالو تو رہے گا، دکھتا تو رہے گا، مگر کال کسی کی آ نہیں سکتی، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آ سکتا ہے۔ کام کرتے رہو اپنا لکھائی کا پڑھائی کا، کیونکہ اب تو موبائلوں میں ہزاروں کتابیں آ رہی ہیں، آپ کتابیں پڑھیے، ناشیب سنیے، کچھ بھی کریے۔ بہرحال تو حضور حافظ ملت نے فرمایا وقت کی بربادی، ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ کا۔ وقت سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ آپ یہی ایک سیکنڈ میں کوئی آدمی کروڑوں روپے کما رہا ہے، تو ہم اسی کے حساب سے دیکھیں یہ وقت کیا ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم وقت کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، دین کے کاموں میں، اسلام کے کاموں میں، مذہب کے کاموں میں۔ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں پھر بھی نیت یہی ہونا چاہیے اللہ اتنے مجھے خوب پیسے دے تاکہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، تاکہ مسجد میں ضرورت پڑے تو میں خرچ کر سکوں، ٹھیک ہے، جب مجھے مدرسے میں ضرورت پڑے تو مدرسے میں خرچ کر دوں، کسی تنظیم کو، اسلامی تنظیم کو ضرورت پڑے تو میں وہاں خرچ کر دوں۔ تو یہ تمہاری تجارت کی تجارت اور یہ عبادت کی عبادت ہو رہی ہے۔ ہر چیز میں کھانا کھاؤ تو اللہ جتنی بھی طاقت میری نماز پڑھوں گا، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کروں گا، اپنی بہن بیٹیوں کی رکشا کروں گا، تو کھانے کا کھانا ہو رہا ہے، ذائقہ کا ذائقہ لیو صاحب، اور عبادت کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس پر چاہیے، یہ بات آپ گانٹھ باندھ لیجئے، وقت کی بربادی سب سے بڑی محرومی ہے۔ میرے نزدیک ہر مخالفت کا جو جواب ہے وہ کام ہے۔ کیا ہے؟ پیچھے مڑ کے مت دیکھو کون تمہاری مخالفت کر رہا ہے، کون تمہاری برائی کر رہا ہے، کام کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، اور جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ بندوں سے کوئی وہ مت منہ رکھیے، بندے بھی تعریف کریں گے، میرا نام کریں گے، میرا ذکر کریں گے، نہیں، بندے کیا دیکھیں گے؟ اللہ کے سامنے بندے دیں گے کیا؟ جو بندوں کے پاس وہ بھی تو خدا کا ہی ہے۔ اللہ سے امید رکھو، بندے کچھ بھی گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم دین کا کام کرتے رہے، جب آپ کے چچا ابو طالب سے لوگوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا، بہت زیادہ، تو ابو طالب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے بیٹا تم تھوڑا اپنا یہ تبلیغ کم کرو، یہ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں تم لوگ، پیچھے ہٹ جاؤ اپنے مشن سے۔ آپ نے عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ نہیں، کہا اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو گے تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہونا چاہیے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ ہماری زندگی میں جان جو کچھ بھی ہے سب اسلام کا ہے، سب خدا کا اور رسول کا ہے۔ اور فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے، خود کو تجربہ گاہ بنانا عمر کو برباد کرنا ہے۔ احساس ذمہ داری سب سے قیمتی سرمایہ۔ احساس ذمہ داری کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ وقت خراب کر دے، اس کے بعد اللہ تو ہے، آج تو گھنٹے برباد ہو گئے، یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب احساس ہے، بھی فیلنگ ہے، اور یہ بھی مر جاتا ہے۔ تو آدمی ایک تو وقت خراب کر رہا ہے، دوسرا اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا بھی ہے۔ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کے توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، اس پہ اڑا ہوا ہے، یعنی وہ اس کی فیلنگ بھی ختم ہو گئی، اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ جب احساس آدمی کا مر جاتا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کام کے آدمی بنو۔ کیا؟ کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو عزت دار بناتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، یہ موبائل چلا رہے ہیں، بڑا موبائل لے لیا، بڑی گاڑی لے لی، نہیں، فرماتے ہیں کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو عزت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے خالی بیٹھے گھر پہ چارپائی توڑ رہے ہیں، اور تم کہو دلی میں تو چارپائی ہوتی نہیں ہے، بیٹھی بیٹھے سب طرف۔ رب کائنات
ہم سب کو حضور حافظ ملت اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب کے نقش قدم پہ چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھو ہمارے بھائی صاحب کو جذبہ ماشاءاللہ، سمجھے، انہیں کہا بھی نہیں، اور یہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے سب کو، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، کہ جب اشارے بھی نہیں کرنا پڑے، اور یہ ہوتا ہے جذبہ۔ یہی میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو، یہی حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ دولت سے بڑی دولت یہ ہے خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے، سب اسی کا دیا ہوا ہے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیے۔